آج کے معاشرے میں حجاب کو دقیانوسیت کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے پردہ کریں تو کہتے ہیں ہمارے دل صاف ہیں، کہتے ہیں پردہ کریں، کہتے ہیں یہ میری بہن ہے، کہتے ہیں پردہ کریں، کہتے ہیں یہ رشتے میں میری یہ لگ رہی ہے، یہ میری خالہ زاد، یہ میری پھوپھی زاد، یہ میری فلاں زاد ہے. جب شریعت نے کسی چیز پہ پابندی لگا دی ہے، اللہ نے پابندی لگا دی ہے، مسلمانوں یاد رکھو جہاں سے شریعت کا حکم ٹوٹے گا وہیں سے مصیبت آئے گی. یہ خطاب کن کی طرف ہے؟ ذرا اس آیت کا ترجمے میں غور کریں، گہرائی میں جائیں. فرمائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اے صحابہ کرام جب تم حضور کی ازواج سے کوئی سامان مانگو تو کیا کہا؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، فرمایا پردے کے پیچھے سے مانگو. ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، فرمایا تمہارے اور حضور کی گھر والیوں کے دل کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. آج ہم کہتے ہیں میرا دل پاک ہے. کیسا دل پاک ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ پاک، حضور کی گھر والیوں سے زیادہ پاک. وہ بخشے بخشا ہے جنہیں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے پروانے دیے، جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. ان پہ بھی اللہ نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ حجاب اور پردے کی رعایت آپ نے ضرور کرنی ہے. حضور کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ سبق دے رہی ہے. ہم اپنے گھروں میں شرعی پردے کو رواج دیں، شرعی پردے کو رواج دیں. گھر میں آئیں صرف محرم رشتہ دار مستورات کی جگہ پہ جس کی جو بہن ہے وہ اس کے پاس جائے، کسی کی خالہ ہے اس کے ساتھ جائے. باقی خالہ زاد، پھوپھی زاد اور ماموں زاد، یہ دور کے رشتہ دار، یہ سب پردے کا اہتمام کریں گے تو آج جو فتنے میں ہم شکار ہیں، آج جو بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب اس سے بچ جائیں گے. نہیں تو مسلمانوں سنو میری بات کو غور سے، آزادی ہوگی، کہیں گے آزادی ہے، آزادی ہوگی، آپ کو علم نہیں ہوگا. سفید ریش ان بزرگوں کو علم میں نہیں ہوگا، ان کی اولاد کیا کرے گی، کیا گل کھلائے گی، علم نہیں ہوگا. بیٹی اور بیٹے نے خفیہ نکاح کیے ہوں گے، خفیہ نکاح کیے ہوں گے. گزشتہ جمعے میں آ رہا تھا، ایک ساتھی نے مجھے کہا مولانا صاحب ہمارے ان علاقوں میں یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان اور لڑکیاں، فرمایا ان کے ماں باپ بیچارے کوئی کسی کو انجینئر بنانے کے لیے، کوئی کسی کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، کوئی کسی کو اعلیٰ تعلیم یافتہ بنانے کے لیے بیچتے ہیں، بیچاروں کے علم میں نہیں ہوتا. فرمایا کیا ہوتا ہے؟ خفیہ یاریاں، دوستیاں، ان کو شریعت کے دائرے میں لانے کے لیے. فرمایا آج کچھ ہیلے کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا ہیلے کر رہے ہیں؟ فرمایا چھپ کے، دو آدمی بیٹھ کے، تیسرا خود درمیان میں آ کر فرمایا خطبہ نکاح پڑھتا ہے، ایجاب قبول کرتا ہے اور ساتھ نکاح کے شیلٹر کے نیچے زنا کر رہے ہوتے ہیں. اس سے مسلمانوں، میری بیوی، آپ کی بیوی، میری بچی، آپ کی بچی جب گھر کے اندر رہے گی، یہ گھر کی ملکہ ہے، یہ گھر کی شہزادی ہے، اسے اسلام نے عزت دی ہے، یہ گھر میں رہے گی، یہ کمانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، یہ اگر ماں ہے تو بیٹے کی ذمہ داری ہے، یہ دادی ہے، یہ نانی ہے تو اس کے پوتے نواسوں ان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ یہ باہر جا کر کمائی کرنا اس کی ذمہ داری ہے. اسلام نے اس کو عزت دی ہے، یہ گھر میں مالکہ بن کے رہے اور سب کما کے لائیں اس کے ہاتھ میں ڈالیں، یہ گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرے. بازار سے خریداری کرنا اس کا کام نہیں ہے، بازار سے چیزیں لانا یہ مردوں کا کام ہے. لیکن آج مغربی تہذیب نے اتنے ہم متاثر ہو چکے ہیں، مرد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے اگی کے بازاروں میں دیکھو، یہ امریکہ سے آئی ہوئی عورتیں نہیں ہیں، یہ ہمارے شیرگڑھ کی، ہمارے دربند کی، یہ ہمارے اس علاقے سے جانے والی میری اور آپ کی بہنیں بیٹیاں ہیں. اور جب پھر سر سے پانی اتر جاتا ہے، جب پھر کردار پہ انگلی اٹھ جاتی ہے، پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ بچاؤ کا طریقہ بتا دیجئے. بچاؤ کا طریقہ وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اتارا، حجاب کا حکم دیا، پردے کا حکم دیا. اس لیے پردے کا اہتمام کریں سختی سے، اور یاد رکھیں پردے کا اہتمام بچپن سے کروائیں. چھوٹی بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو ہم بے حیا بناتے ہیں
کہتے ابھی بچہ ہے، سر ننگا، سر پھرنے کی چھوٹی بچیوں کو عادت دلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو نکر پہناتے ہیں، ابھی انہیں پردہ اور حیا کا سبق نہیں پڑھایا ہم نے۔ جب بڑے ہوتے ہیں نا پھر ہم کہتے ہیں بیٹی سر پہ ذرا دوپٹہ لو، کہتے ہیں گرمی ہے، بچے سے کہے شلوار قمیص اسلامی لباس پہنو تو کہتے ہیں میں نہیں پہن سکتا، یہ دقیانوسیت ہے، یہ تو پرانے دور کی جو ہے نا پتھر والے دور کا لباس ہے، ہم تو ماڈرن دور میں جی رہے ہیں۔ اس لیے یہ پردے کا حکم جو اترا ہے نا، یہ صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں تھا، حضور آخر الزمان نبی ہیں، حضور کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے، تو اس لیے پردے کا اہتمام کیا جائے۔